ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، جس دین اور مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ مذہب آسمانی ہے، اور اس مذہب کی جتنی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام آسمانی ہیں، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سب آسمانی تعلیمات ہیں، آسمانی ہدایات ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب آسمان سے کوئی ہدایات دنیا میں کسی پر نازل نہیں کی جائے گی۔ کوئی جو مسجد کے ذمہ داران ہیں اور اسی طرح معزز علماء کرام، ٹھیک 10:30 بجے سے مسجد اخلاص میں ان کے لیے الگ نشست رکھی گئی ہے۔ مفتی ریاض احمد صاحب اور مولانا ارشد صاحب قاسمی، یہ دونوں وہاں علماء کرام کی مجلس کے اندر خطاب فرمائیں گے۔ تو جو بھی علماء کرام ہیں یا مسجد کے ذمہ داران ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ابھی مسجد اخلاص میں جمع ہو جائیں۔ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بند کر دیا۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے اللہ نے اس کو بند کر دیا، اور آسمانی ہدایات کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دین کے بارے میں جو بھی باتیں کسی کو بھی بتانا ہے تو کہاں سے بتانا؟ جی، قرآن سے بتانا۔ نمبر 2، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانا۔ نمبر 3، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماعی فیصلے، اسی کی روشنی میں بتانا پڑے گا۔ صبح میں فجر کے بعد خطبے میں نے ایک آیت پڑھا ہے، وہ آیت یاد ہے آپ کو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت کے بعد کتنے حج کرے ہیں ہمارے نبی؟ ایک۔ وہی آپ کا پہلا حج تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ نے حج نہیں فرمایا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں تھے۔ اس موقع پر تقریباً کتنے صحابہ اکرام تھے؟ کتنے صحابہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام حج میں شریک تھے، عرفہ کے میدان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن۔ الیوم کا مطلب کیا؟ ٹوڈے، آج کے دن۔ اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو کمپلیٹ کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کی شکل میں جو نعمت میں نے تم کو دی ہے وہ سارے احکامات، ہدایات، تعلیمات تمہارے طرف بھیج کر میں نے اس کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ گویا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ دین کے متعلق، شریعت کے متعلق جتنے احکامات ہیں، جتنے ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، تمام کو میں نے کمپلیٹ کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ ذی الحجہ میں نا حج ہوتا، حج کب ہوتا؟ ذی الحجہ میں۔ اس کے بعد 3 مہینے، محرم، صفر، اس کے بعد کیا؟ جنوری، فیبروری تو معلوم ہوتا ہمارا، محرم صفر کا تو ڈاؤٹ۔ محرم، صفر اور ربیع الاول کا مہینہ، تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام 3 مہینے باحیات رہے۔ تو حضور کے دنیا سے رخصتی کے 3 مہینے پہلے جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کے وقت پر عرفات کے میدان میں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ دین اب مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا، اے عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ دوسرے خلیفہ، ماشاءاللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ یہودی آ کر کہنے لگا، اے عمر، قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت تمہارے نبی کے اوپر نازل ہونے کے بجائے ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ کون سی آیت ہے جی؟ اگر یہ آیت بجائے محمد الرسول اللہ کے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوتی، جس تاریخ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ یہودی نے کہا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ والی آیت، یعنی دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا والی آیت۔ کیوں؟ کیونکہ اس یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو امت محمدیہ پر نازل کر کے امت محمدیہ کو ایک بڑے امتحان سے، آزمائش سے اللہ نے بچا لیا۔ کیوں؟ پہلے کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تک، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، دین مکمل ہو گیا والی آیت، کیا ہوتا تھا؟ ہمارے آبا و اجداد بڑے آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ایک مجلس میں، کھڑے ہو کر ڈکلیئر کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس گاؤں میں رہنے والے، اس دور میں، اس مجلس میں رہنے والوں کو بڑی کچمکچ ہوتی تھی۔ اگر دعویٰ کرنے والا سچا ہے، نہیں مانے تو ایمان ختم، اگر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اسے مان لیے تو بھی ایمان ختم، اب کیا کرنا؟ لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے بڑے امتحان سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیے دین کمپلیٹ، دین مکمل ہو گیا۔ اب کون بھی ایک نیا آدمی آ کو
دین انکمپلیٹ ہے، اس لیے میں نبی بن کر آیا ہوں، دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کر کے اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ، کہنے والا کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 30 بڑے جھوٹے آئیں گے نا۔ اس میں سے کئی سارے جھوٹوں کے بارے میں کل سے ہمیں سنتے ہیں۔ کس کس کے بارے میں سنے ہیں اب تک؟ اسود عنسی کے بارے میں سنے، مسیلمہ کذاب کے بارے میں سنے، مرزا غلام کے بارے میں سنے قادیانی، اور جی انجینئر محمد علی مرزا، نبی کا دعویٰ تو نہیں لیکن صحابہ کا گستاخ ہے، گستاخ صحابہ۔ گوہر شاہی کے بارے میں سنے، خود اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا۔ اب ایک فتنے کے بارے میں سمجھ لو اور سن لو، وہ ہے رشاد خلیفہ کا فتنہ۔ دو فتنوں کے بارے میں دیکھیں گے مختصر، ایک رشاد خلیفہ کا فتنہ اور دوسرا ہے جاوید احمد غامدی کا غامدی فتنہ۔ یہ دونوں جو ہے حدیث کو انکار کرنے والے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے اور قرآن میں منمانی تفسیر۔ دیکھو، کوئی آدمی دین کے بارے میں کوئی بات بتانا ہے تو قرآن سے بتانا، قرآن کا کیا مطلب صحابہ اکرام دیے ہیں وہاں سے بتانا، حضور علیہ السلام قرآن کی آیت کا کیا مطلب لیتے ہیں وہاں سے بتانا۔ لیکن یہ جو غامدی ہے جس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ اپنی منمانی بات کرتا ہے دین میں، ریسرچ کے نام پر۔ کیا منمانی بات کرتا؟ قرآن میں ایک آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا، اس میں جو ابی لہب ہے اس سے کون مراد ہے؟ ابو لہب مراد ہے نا۔ یہ کہتا ہے غامدی کہ اس سے مراد ابو لہب نہیں ہے جی، مکہ کے کفار مراد ہے، مکہ میں جو مشرکین تھے اس وقت میں وہ مراد ہے۔ کیا بات دلیل؟ دلیل سے بھی کیا ملی؟ منمانی بات، میرا ریسرچ ہے تو اس کے ریسرچ کو اس کے منہ پر ماریں گے۔ کوئی بھی قرآن کی آیت کا مطلب بیان کرنا ہے تو کہاں سے بیان کرنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بیان کیے ہیں، اس کا مطلب صحابہ کیا بیان کیے ہیں، وہی صحیح مطلب ہے، صحیح معنی ہے۔ اور یہ جاوید احمد غامدی ایک جگہ یہ بھی لکھتا ہے کہ صرف 4 چیزاں حرام کتے باقی سب حلال کتا۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام میں حلال کیا گیا ہے وہ یہ 4 کے علاوہ جو بھی ہے کھا سکتے ہیں کر کے بتاتا۔ منمانی بات ہے، اپنا ریسرچ کر کے بتاتا۔ یعنی بلی کھائے جا کرتے، چوہا کھائے جا کرتے، سپلک کھائے جا کرتا، سانپ کھائے جا کرتا۔ اسے دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یوٹیوب کے ذریعے سے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جاوید احمد غامدی۔ اس کے فتنے سے بھی ہوشیار رہنا، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دوسرا فتنہ یہ ہے رشاد خلیفہ کو رسول ماننے والا فتنہ۔ یہ رشاد خلیفہ امریکہ کے ٹکسن میں 1935 میں پیدا ہوا۔ امریکہ کے ٹکسن TUCSON ٹکسن میں 1935 میں پیدا ہوا اور 1990 میں اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام ہے رشاد خلیفہ۔ ابھی ایک 35 سال پہلے 1990 میں امریکہ میں، اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ تھا، تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔
दावा करके कुरान के तर्जुमा के नाम से, ट्रांसलेशन के नाम से किताब लिखा है, यही वो किताब है। इसमें नाम क्या लिखा हुआ है? कुरान लिखा हुआ है ना इसमें। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। ट्रांसलेटेड बाय रशाद खलीफा करके है इसमें। सबसे पहली बात क्या है, इसके अंदर सूरह तौबा की 2 आयत नहीं है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत क्या? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। सूरह तौबा में देखेंगे तो 129 आयत है, 9th सूरा। कितने आयत हैं उसमें? 129। इसका जो तर्जुमा है इसमें 127, यानी 2 आयतों को निकाल दिया, कुरान से निकाल दिया। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद दूसरा, कुरान के नाम से ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये जगह भी अल्लाह का नाम नहीं है इसमें। देख लिए ना, डुप्लीकेट कुरान क्या है देख लो। बाज़ बच्चों को भी जो है सुबह में शक हुआ कि हज़रत ये तो कुरान ना, इसे अदब से लेना ना, अदब से रखना ना, नीचे रख देना, नहीं ये कुरान नहीं है, ये डुप्लीकेट कुरान है। कुरान के नाम में डुप्लीकेट कॉपी है, इसमें आयत नहीं है। हमारे नबी को गाली देता है इसके अंदर। पेज नंबर 481 लिखता है, इफ मोहम्मद came back to this world, Muslims will stone him back to death. नाउज़ुबिल्लाह। अगर हुजूर दुनिया में आए तो मुसलमान पूरे दिन को हुजूर अलैहिस्सलाम को पत्थर मार को रजम कर को खत्म कर डालेंगे कहते। नाउज़ुबिल्लाह। कुरान के नाम से लिखता, बोलने होता नहीं। एक जगह लिखता कलीमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कर को लिखता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कलीमे में मिलाना शिर्क करके लिखता है। नाउज़ुबिल्लाह। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह बुत परस्ती करते थे कर को लिखता है इसके अंदर। इसके अंदर ये लिखता है कि 40 साल तक जिना करे जाकर को लिखता। अब बच्चे देखते हैं, अच्छा बम्पर ऑफर हो को है ना, अच्छा है ना, आसान है ना, बल को क्या करते हैं, अय्याशी करने वाले, एंजॉय करने वाले जो टाइप के रहते हैं, ऐसे ग्रुप में जाको ईमान से बाहर हो जाते हैं। उसके क्या क्या अकायद हैं, तकरीबन 15 या 20 पॉइंट्स हैं, सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो, अगर ये कोई पढ़ता है तो उसे एक बाइबल पढ़ने का फील मिलेगा, कुरान पढ़ने का फील नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़ने का फील मिलेगा। अब्राहम, मोसेस, जीसस लिखता है इसमें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर को नहीं रहूंगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं, जैकब। ये जो भी पढ़ता है उसे बाइबल पढ़ने का फील मिलेगा। उसके बाद इसी किताब में वो लिखता है कि सारे अहादीस शैतानी कहावत है। नौज़ुबिल्लाह। हमारे नबी के बातों को क्या बोलता है इन्हें? शैतानी कहावत कहता है। और मोहम्मद को जो बातें मालूम नहीं थी, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, उसे बताने वाला मैं हूँ रशाद खलीफा कर को दावा करता। सब उसकी किताब से निकाल कर पॉइंट्स लिख कर रखा हूँ इसमें। तो मेरे अजीज़ भाइयों, तो अब बताओ कि ये कुरान है या नहीं है? कुरान नहीं है ना, ये क्या है फिर? ये कुरान के नाम में एक डुप्लीकेट किताब है। हर ओरिजिनल ब्रांड का डुप्लीकेट होता ना, हर एक ओरिजिनल ब्रांड मार्केट में सक्सेस हो गया तो फौरन क्या करते हैं, वो ब्रांड को कॉपी करके एक डुप्लीकेट ब्रांड डालते हैं। होता क्या नहीं होता ऐसा? वैसा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ओरिजिनल ब्रांड है, सच्चे नबी, सही नबी। तो वो ब्रांड को कॉपी करके एक डुप्लीकेट ब्रांड बनाकर मैं भी नबी होने का दावा किया। अस्वद अनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, रशाद खलीफा, गौहर शाही, ये सब डुप्लीकेट ब्रांड्स हैं। कुरान ओरिजिनल ब्रांड है तो उसका ये डुप्लीकेट कॉपी है। तो मेरे अजीज भाइयों, ऐसे फितनों से बचने के लिए हम क्या करना, ऐसे फितनों से बचने के लिए हम क्या करना है, व्हाट टू डू, सॉल्यूशन देना नहीं, खाली फितने ही बता को नहीं जाना।
ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا, واٹ از دا سولوشن؟ جی علماء سے تعلق رکھنا. ماشاءاللہ. دیکھو ہمارا جو تعلق ہے ہمارے نبی, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس تعلق کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا, وہ کوئی روحانی تعلق ہے. ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ددیالی رشتہ نہیں, وہ ننیالی رشتہ نہیں, وہ سسرالی رشتہ نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ روحانی رشتہ ہے. اب یہ روحانی رشتہ باقی رہتا ہے, چند پابندیوں کے ساتھ باقی رہتا ہے. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ اگریمنٹس. اگر ان پابندیوں کا ہم نے خیال رکھا, ان اگریمنٹس کا ہم نے خیال رکھا, تو ہمارا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ باقی رہے گا. اگر ان اگریمنٹس کو ہم نے چھوڑ دیا, ان پابندیوں کو ہم نے توڑ دیا, تو ہمارا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ کٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گا. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا, تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کئی سارے حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا, یعنی فلاں کام کرنے والا اگر فلاں کام کرے تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر وہ کرے گا تو دین کی بھی خلاف ورزی ہوگی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوگی, لہذا فلاں کام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. ایک مسلمان, ایک مومن اور زنا, یعنی وہ عمل جب وہ کرتا ہے وہ کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا. اس کے بعد فرمایا, لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن, چور جب چراتا ہے تو چوری کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. ایک مسلمان اور چوری, وہ عمل جب چرانے کا عمل کوئی کرتا ہے اس عمل کے وقت وہ مومن نہیں رہتا. اسی طرح اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. یعنی اپنے لیے کوئی عمدہ چیز پسند کرتا اور اپنے بھائی کے لیے گھٹیا چیز پسند کرتا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا. اپنے لیے جو چیز تو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا. اور ایک حدیث میں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں تمہارے والدین سے بھی زیادہ, تمہارے ماں باپ سے, بچوں سے, دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث میں فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری خواہش کے موافق تمہاری خواہش نہ ہو جائے, اس وقت تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جان سے بڑھ کر کسے محبت کرنا, ہمارے والدین سے بڑھ کر کسے محبت کرنا, ذرا آواز سے بولو نا, ہمارے بچوں سے بڑھ کر کسے محبت کرنا, ہماری پراپرٹی, ہمارے دکان, سب سے بڑھ کر کسے محبت کرنا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت, قل, نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے,
ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بچوں سے بھی زیادہ، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بیویوں سے بھی زیادہ، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے کلوز ریلیشنز جو ہیں رشتہ دار ان سے بھی زیادہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا بینک بیلنس پراپرٹی کیا کیا سبھی تمہیں رکھے ہی کی اس سے بھی زیادہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہاں لاس ہو جاتا کی کر کو ڈر کو بزنس کرتے نا وہ بزنس سے بھی زیادہ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے بنگلے تمہارے گھروں سے بھی زیادہ۔ 7-8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ لسٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا کے ان 7-8 چیزوں کو آگے بڑھا کر اپنے والدین کو، بچوں کو، بزنس کو، پراپرٹی کو، اسے آگے بڑھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اگر کوئی پیچھے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، ویٹ، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب اس دنیا میں اتر کر آئے گا، انتظار کرو۔ ویسا کیا ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ گنہگار قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اگر ہو، اگر ہمارا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر مضبوط ہے، تو کیا درمیان میں یہ رشاد خلیفہ، مرزا غلام قادیانی، انجینئر مرزا کوئی آ سکتا ہے کیا اندر؟ تو کمی کہاں ہے؟ ہمارے نبی کی محبت میں اگر کمی ہے تو ہم ایمان سے باہر ہو جائیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب اس کتاب کے اندر یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کے اندر یہ رشاد خلیفہ کیا لکھا ہے، اس کے کیا جوابات ہیں، 1-2-3 مختصر دیکھ لیں گے کیا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ اس کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم کی 2 آیتوں کو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کے 2 آیتوں کو جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے اندر سے 2 آیتوں کو نکال دیا۔ وہ کیا کیا آیت ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ والی آیت۔ اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے صفت کو اللہ کے نبی کے لیے نہیں بول سکتے، لہٰذا صحابہ اکرام اللہ کے نبی پر ہونے والی محبت کی وجہ سے قرآن میں 2 آیتوں کو گھڑ دیے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی رؤوف رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے نا، اللہ کچھ رحم کرنے والا اگر کو بولنا، اللہ کے نبی کو رحم کرنے والے اگر کو نہیں بولنا کہتے، انہیں بولتا، انہیں سکھاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا جواب ہے کہ دیکھو، بعض صفت ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے بولے تو اس کا مطلب الگ، اللہ کے رسول کے لیے بولے تو اس کا مطلب الگ۔ سمجھے نہیں بات؟ قرآن میں ہے نا، الحمدللہ، ارے بولنا، الرحمن، الحمدللہ رب العالمین میں جو رب ہے نا، رب کون ہے؟ اللہ ہی رب ہے نا۔ لیکن سورہ یوسف میں وَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا کہا گیا ہے، یعنی خواب دیکھنے والے ایک بادشاہ کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اس کے لیے بھی رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔
تو اللہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو اس کا معنی الگ، اور جب انسان کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا معنی اور مطلب الگ۔ انسان کے لیے جب استعمال ہوگا تو ایک اونر کے معنی میں، بائک کے اونر ہیں، کار کے اونر ہیں، دکان کے اونر ہیں، اس معنی میں استعمال ہوگا۔ اور جب وہ لفظ رب اللہ کے لیے کہا جائے تو اس کا معنی اور مطلب بھی الگ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو رشاد خلیفہ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رشاد خلیفہ، اس کے ابا کا نام کیا معلوم نہیں، اس کے امی کا نام کیا معلوم نہیں، اس کے خاندان کا نام کیا معلوم نہیں۔ یہ کتاب لکھا ہے نا رشاد خلیفہ، اس کے قبیلے کا نام کیا معلوم نہیں، اسے کتنے بچے معلوم نہیں، بیوی کا نام کیا معلوم نہیں، انہیں کون کا کچھ معلوم نہیں۔ نبی کا تو دعویٰ کرتا، رسول کا تو دعویٰ کرتا، تیرے امی کا نام کیا بات تو معلوم نہیں کرتے، تیرے بابا کا نام تو بتا رہے بات تو وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ کیا پوچھے گا بھی معلوم نہیں کر کو بولتا، تب ہمیں کیا بولنا، تو کون کر کو ہم نہ معلوم نہیں۔ اچھا دیکھو، ایک آیت کے ذریعے سے ایک بات سمجھا کر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے، یہ رشاد خلیفہ کو ماننے والے ہیں نا، وہ لوگ کون سی آیت سے دلیل پکڑتے معلوم، پروف بناتے معلوم۔ صبح میں ایک آیت آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا نا، آپ بھی بتائے تھے ہمارے نبی آخری نبی کر کو ہے قرآن میں، کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی آیت ہے نہیں، اس میں کیا ہے، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کر کو ہے۔ اب انہیں کیا بولتا، خاتم النبیین کر کو ہے، خاتم الرسل کر کو نہیں ہے۔ نبیوں کے آخری کر کو اتنا حضرت ہے، رسولوں کے آخری کر کو نہیں ہے۔ نہیں، اس لیے کیا ہو سکتے ہیں، نبی انبیاء نہیں آ سکتے، نبیاں نہیں آ سکتے، لیکن رسول آ سکتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے، اس کا رشاد خلیفہ کو ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ بھائی کہ نبی کسے بولتے، رسول کسے بولتے؟ نبی میں اور رسول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ نبی کسے بولتے، نبی کسے بولتے بولنا، نبی کا تو کیا، واٹ از نبی؟ ادھر آؤ، آپ کو بولو، اس نے بولو، اللہ کے پیغمبر۔ رسول کسے بولتے؟ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی، جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی، رسول۔ تب نبی کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی؟ میرا سوال، رسول کی کس کے اوپر کتاب نازل ہوئی کہ ان کو رسول بولتے گا، تو تب نبی کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی کیا کر کے کوشچن آتا؟ دوسرے کوئی بتا سکتے کیا، نبی کا تو کیا، رسول کا تو کیا؟ نبی کا مطلب کیا ہے اور رسول کا مطلب کیا ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے کہ وہ بولو پہلے، نبی اور رسول میں فرق ہے اگر کو بولنے والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ نبی الگ، رسول الگ، نبی میں اور رسول میں فرق ہے۔ فرق نہیں ہے بولنے والے ہاتھ اٹھاؤ۔ دو کو بھی ہاتھ اٹھانا نہیں، سو ذرا جنے بیٹھے، ذرا جنے دو کو بھی اٹھاتے۔ نبی کیا، رسول کیا؟ جی جی، نبی رسول ہو سکتے، رسول نبی ہو سکتے لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہے کیا؟ کیا بولو، کیا کی بولے، ہمیں بھی اچھا لگا۔ نبی رسول ہو سکتے ہیں،
नबी रसूल नहीं हो सकते। जी अच्छा, BA MA कैसा का? हाँ क्या हो ना, सामने आओ ना, सही बोल दे तुम्हें, अच्छा बताते हैं, सामने आओ। हाँ आपको बोलना, हाँ माइक में आको बोलना, बोलो चुप के बोलो, सच मैं क्या समझे कि बोलो। जी जी बीए के हिसाब से नबी, अच्छा एमए के हिसाब से रसूल। अच्छा। रसूल बनना है तो नबी बन को गुजरना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम नबी बन को रसूल बनना है तो अल्लाह के हिसाब से। ठीक है, आओ आको बोलो। नबी एक कौम के लिए, एक एरिया के लिए नबूवत लेके आते हैं। अच्छा और रसूल जो है सारे उम्मत के लिए और आखिरी होते हैं, सारी दुनिया के लिए होता है, सारी दुनिया के साथ होते हैं। समझ में नहीं आया, नबी बोले तो वो एरिया के वास्ते, पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया, अच्छा। पर्टिकुलर कौम अच्छा और एक जात के लिए। अच्छा, रसूल, हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम है, अच्छा। बनी इसराइल के लिए है। अच्छा और इसी तरह रसूल होते हैं, उनका दर्जा थोड़ा बड़ा रहता है। अच्छा, और सारी दुनिया के लिए अल्लाह से पैगाम लेके आते हैं। सारी दुनिया के लिए, जी, यानी सारी क़यामत दुनिया के तक, इंसान होते हैं। क़यामत तक, क़यामत तक। क़यामत तक। हाँ। अच्छा, और कोई बता सकते हैं? नबी का तो क्या, रसूल का तो क्या? हजरत कल जो मतलब बताए थे ना, वो जहन में रख लो। लेकिन ये रशाद खलीफा को मानने वाला अगर कोई मिल गया तो उसके पास बात करने के लिए एक फार्मूला, अलग फार्मूला है, एक अलग फार्मूला है। वो ये है कि देख भाई, नबी और रसूल दोनों एक ही है, नबी और रसूल दोनों एक ही है। नबी अलग रसूल अलग ऐसा नहीं। नबी और रसूल को किताब के जरिए भी हमें अलग नहीं कर सकते, यानी रसूल को किताब मिली, नबी को किताब नहीं मिली, ऐसा बोल सकते क्या? बोल सकते? देखो कुरान में है, नबी को भी किताब मिली है, रसूल को भी किताब मिली है। कुरान करीम की कौन सी आयत है? फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, सूरह बकरा की आयत। अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, क्या करके भेजते हैं? खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर अल्लाह नबियों को भेजते हैं। और रसूलों के बारे में भी है, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूलों को अल्लाह भेजते हैं खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर। सूरह कहफ की आयत है। तो क्या मालूम हुआ, नबियों का काम क्या? खुशखबरी सुनाना, डराना। रसूलों का काम क्या? खुशखबरी सुनाना और डराना। नबी का भी काम एक, रसूल का भी काम एक। समझे बात? अच्छा, उसके बाद देखो अल्लाह ताला दर्जा के एतबार से, दर्जा है ना, दर्जा कुरान में है, सूरह हुजरात की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मतलब क्या? नबी के आवाज से ज्यादा तुम्हारी आवाज ऊपर नहीं जाना, कुरान में है। उसके दूसरे आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, रसूल की आवाज के ऊपर तुम्हारा आवाज नहीं जाना। तो इससे क्या मालूम हुआ? नबी का दर्जा भी एक है और रसूल का दर्जा भी एक है। नबी का काम भी एक है, रसूल का काम भी एक है। समझे नहीं बात पर? जी, कुरान से बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब एक सवाल है, नबी और रसूल अगर एक है तो अल्लाह की कुरान में नबी कर को भी बोलना, रसूल कर को भी बोलना, क्या कि डिफरेंस है नहीं।
اگر ڈفرنس نہیں ہے، نبی بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ سب جگہ نبی 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 کر کو بول سکتے تھے، ایسے تو سب جگہ رسول 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 کر کو بول سکتے تھے۔ قرآن میں نبی کا ورڈ بھی ہے، رسول کا ورڈ بھی ہے، تو کیا معلوم ہوتا نبی اور رسول میں فرق ہے کر کو نہ معلوم ہوتا؟ یہ سوال آیا نہیں آیا ذہن میں؟ اس کا کیا جواب ہو سکتا؟ جی اس کا کیا جواب ہو سکتا؟ جی ہاں، اللہ کے قریب۔ دیکھو یہ نبی کا ورڈ ہے نا قرآن میں، نبی کا ورڈ یہ صرف اور صرف انسانوں میں جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے لیے ہی یہ نبی کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ انسانوں میں نبی بنا کر جو بھیجے گئے ہیں ان کے لیے نبی کا ورڈ استعمال ہوا۔ رسول کا ورڈ فرشتوں کے لیے بھی رسول کا ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں، فرشتوں کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، رسول کا ورڈ ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کے لیے بھی رسول کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نبی کا جو ورڈ ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں جو نبی بنا کر بھیجے گئے ان کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن رسول کا جو ورڈ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ فرشتوں کے لیے بھی اور انسانوں میں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی رسول کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب خاتم الرسل اگر کہا جائے گا کہ دیکھو آیت میں کیا ہے، خاتم النبیین ہے، نبیوں کے آخری ہیں، اگر رسولوں کے آخری کر کے اللہ اگر بول دیتے قرآن میں تو جان لینے کے لیے ملک الموت بھی نہیں آ سکتے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ہے نا قرآن میں، جان لینے کے لیے کون آئیں گے؟ ملک الموت کون ہے؟ فرشتے، ان کے لیے بھی رسول کا لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ تو اگر اللہ خاتم الرسل رسولوں کے آخری کر کے بول دیے تو پھر ملک الموت اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کا ورڈ یوز کرتے ہی نبی بولے تو انسانوں میں جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام لاسٹ اینڈ فائنل ہے، آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کوئی سمجھا سکتے کیا؟ مختصر سمجھے کیا نہیں کیا میں معلوم کرنا؟ نبی جو ہے جی دنیا میں جو بھی جتنے انسان کے لیے انسان سے پیدا کرتا تھا۔ اچھا بازو رکھو ذرا۔ جو رسول ہی جی ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اور آسمان کے فرشتے کے لیے بھی چنے گئے، یہ رسول۔ اچھا بولو بولو کیا سمجھے گی بولو۔ جیسا ایگزامپل کی سب سے بولنا تمہیں بولنا ہاں بولو بولو چپ کے بولو ایگزامپل۔ ابھی بک ہے، اچھا جو بک انسانی بنا، انسانی لکھتا ہے، انسانی پڑھتا ہے۔ اچھا اسی طرح نبی اللہ کا نبی کو دنیا میں انسان میں چنیا، انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ اچھا جو رسول ہے جو بک بناتے سو دماغ دیکھو ہے نا وہ اللہ ہے۔ اچھا اس کے لیے جو دماغ بنا کر دینے والا اللہ ہے، اسی طرح بک بنانے کا دماغ اللہ دیا ہے انہوں رسول۔ وہ بک بنانے بھی جانتے ہیں، لکھنے بھی جانتے ہیں، پڑھنے بھی جانتے ہیں اور سمجھانے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ فرشتے کے لیے بھی ہے اور انسان کے لیے بھی رسول ہے۔ جیسا بزنس کلاس ہے، اچھا سلیپر کلاس ہے، بولتے نا سلیپر کلاس کے حساب سے نبی ہی، بزنس کلاس کے حساب سے رسول۔ پھر فرق آ گیا نا؟ اصل میں تو فرق نہیں ہے، یہ اصل ہے۔
فرق نہیں ہے, نبی اور رسول دونوں ایک ہیں. میں قرآن سے پروف دے رہا ہوں. کیا پروف دے رہا ہوں؟ نبی کو بھی کتاب ملی ہے, رسول کو بھی کتاب ملی ہے, تو ڈفرنس نہیں ہے, فرق نہیں ہے نبی اور رسول میں. نبی کا درجہ بھی ایک ہے, رسول کا درجہ بھی ایک ہے. قرآن سے پروف دے رہا ہوں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اب قرآن میں دو ورڈز یوز ہوا ہے نا, نبی کا بھی ورڈ آتا, رسول کا بھی ورڈ آتا, تو انسانوں میں جو نبی بنا کر بھیجے گئے ان کے لیے ہی نبی کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے. رسول کا ورڈ انسانوں میں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے لیے بھی یوز ہوا ہے. اور کس کے لیے بھی؟ ماشاءاللہ, فرشت. جی ہاں, سورہ تکویر میں کون سی آیت؟ ماشاءاللہ, انہو لقول رسول کریم. یہاں رسول سے کون مراد ہے؟ فرشتے جبریل علیہ السلام مراد ہیں. تو اگر خاتم الرسل, رسولوں کے آخر اگر کہا جائے تو کیا ہوگا؟ فرشتے نہیں آ سکتے. فرشتے آئیں گے نا, جان لینے والے فرشتے کب تک آئیں گے؟ قیامت تک آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ورڈ قرآن میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کا بیوٹی کیا ہے وہ دیکھو ذرا. رسول کا ورڈ یوز نہیں کرے, نبی کا ورڈ یوز کرے, لیکن دونوں ایک ہی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ خاتم النبی کر کو ہے, خاتم الرسول کر کو نہیں ہے, تو کیا بولنا ہمیں؟ دو بھی ایک ہی ہے با, نبی بھی ایک, رسول بھی ایک. خاتم النبی بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم الرسل, نبیوں کے آخری کا تو رسولوں کے بھی آخری, وہی معنی ہے, وہی مطلب ہے. سمجھ گئے بات؟ لکھ لیے کیا پوائنٹس؟ کیا بھی ڈاؤٹ ہے تو پوچھو انشاءاللہ. واٹس ایپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں آپ لوگ. جی ٹھیک ہے, آخری میں بتائیں گے انشاءاللہ واٹس ایپ نمبر. اب دیکھو آن لائن کے اندر کیا کیا فتنے ہیں, کیسا یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں. ایک 5-10 منٹ میں مختصر بتا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قادیانی ہے نا, ان لوگوں کا ایک ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ ان لوگوں کا ایک ہے, وہ بھی اسلام کے نام سے ہے. قادیانی.com کر کو نہیں, احمدیہ مسلم جماعت کر کو نہیں, اسلام کے نام سے ان کا ویب سائٹ ہے. وہ ویب سائٹ کا نام معلوم مجھے, لیکن نہیں بتاؤں گا. چپکے کیا ہے کر کو دیکھیں گے نا, کر کو اندر جاتے 4 بچے, چپکے کیا ہے کر کو دیکھنے حضرت گیا سو مجھے اوپر معلوم. اس کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے نام سے ویب سائٹ ہے. اندر جا کو دیکھے تو قرآن کی تفسیر کرتا ہے ایک جنا بیٹھ کو. دیکھے تو میرے سکانچ رنگا, حضرت کے سکان رنگا انہیں, لیکن انہیں حضرت نہیں, انہیں شیطان. قرآن کی تفسیر کریں گا, حدیث کی تفسیر کریں گا, اور اللہ رسول تہجد ذکر درود ایسا جو اس کے باتاں رہیں گے, باتاں میں گر جاتے ہیں, باتاں مٹھے باتاں کر کو گرا ڈالتا. دیکھو سونار کے پاس جاتے نہیں سونا بیچنے, انہیں کیا کرتا؟ لے کو رکھ لو کو پیسہ دے دیتا کہ فوراً ایک اس میں رکھو گھستا, انہیں پتھر میں رکھو گھس کو, اوریجنل ہے کیا دیکھتا نہیں. ویسا دین کے بارے میں کون سی بات ہمیں سنے تو بھی, کون تی بھی آپ کو یوٹیوب میں بات کرتا, کون کیا کوئی انسٹاگرام میں بات کرتا, اگر کوئی ایسا مان لینا نہیں, اسے گھس کو دیکھنا, بولنے والا کون, اس کا عقیدہ کیا, پہلے انہیں عالم ہے کہ نہیں ہے کہ, یہ سب ہمیں پرکھنے کے بعد علماء سے معلوم کرنا. دین جا کو انٹرنیٹ سے حاصل نہیں کرنا, علماء سے معلوم کرنا, علماء کے لکھی ہوئی کتابوں سے دین حاصل کرنا. لیکن آج کل زمانہ ایسا ہو گیا کہ مجبور ہو کر بولنا پڑتا. کم سے کم یہ بیان سنے جائے کیا حضرت کر کو پوچھ لو, با کر کو بولنا پڑتا, مجبور ہی. اب صبح میں ایک ساتھی آپ کو پوچھ رہے تھے, حضرت یہ 2-3 چینل سے میں بیان سنتا ہوں, یہ 2-3 چینل کا بیان میں سنے جائے کیا نہیں سنے جائے کیا, انہوں برابر ہی کی نہیں کی, ذرا دیکھ کو بولو. آج صبح کی بات, یہاں کی بات کرتا ہوں میں, ان کو بول لیا ہوں میں, تمہیں وہ ذرا واٹس ایپ میں بھیجو, وہ کون ہی کیا ہی کر کو چیک کر کو میں تمہیں بھیجتا ہوں, بولتا ہوں. دیکھنا نہیں اس میں جا کو, سنتے نہیں ہمارے بچے, کم سے کم بولنا پڑتا, پوچھ لو با ذرا.
تو یہ فتنہ صرف گوگل کے اندر نہیں، یوٹیوب کے اندر ہے. یہ قادیانیت کا فتنہ یوٹیوب کے اندر، وہ بھی اسلام کے نام سے ہے. ویوز لاکھس، مور دین لاکھس، 10 لاکھ ویوز، 20 لاکھ ویوز ایک قادیانی ویڈیو کے لیے. معلوم نہیں کیا کی اسلام کر کو آتا، قرآن کر کو ایک جنا بولتا، بات کرتا، بول کو سنتے، لائک مارتے، وہ سبجیکٹ اچھا ہے تو نیچے جا کو کمنٹ لکھتے. وہ کون کر کچھ معلوم نہیں، بات کرنے والا انہیں کون قادیانی کی 19 کی 20 کی 21 کی معلوم نہیں. اور اسی طرح سے انسٹاگرام کے اندر بھی یہ فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانیت کا فتنہ، یہ رشاد خلیفہ کا فتنہ انسٹاگرام کے اندر استعمال کر دے گی. جی کسے کسے اکاؤنٹ ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا دے رہے. دیکھو انسٹاگرام، آج کل ہمارے بچے سونے کا ٹائم کیا ہوگا معلوم؟ رات میں، صحیح کی نہیں کی؟ 2 بجے کتنا سوتے؟ جی صحابہ کرام کس وقت میں تہجد کو اٹھتے تھے کہ وہ ٹائم میں ہمارے بچے سونے جاتے ہیں. وہ بھی فون کا چارج پورا ڈاؤن ہونا، لے لے تو جا کر 2 بجے چارج میں چبا ڈال کر سو گئے تو تہجد نہیں، فجر نہیں، پورا ختم. صبح کے 10 بجے کو اٹھنا ہوتا نہیں ہوتا. رات بھر کیا کرتے گا تو انسٹاگرام میں جا کر ریلز دیکھتے رہتے. تم نہ کیسا حضرت یہ پورا معلوم. جی کیا کرنا، بچے کیا کرتے ہیں کر کو دیکھنا پڑتا، نگرانی کرنا پڑتا، نہیں تو یہ سے بھی آپ کو بولنے ہوگا نہیں. ریلز رات بھر چلاتے رہتے. ایک تو گناہ، آنکھوں کا زنا ہے اس میں، اس سے بڑھ کر ایمان سے باہر ہو جاتے. ریل سنتے 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 بیچ میں قادیانی کا ایک ریل آ جاتا، وہ قادیانی کا ریل سنتے، اسے فالو کرتے، قادیانی بن جاتے. یہ ہوتا ہے. یوٹیوب میں جا کو شارٹس دیکھتے سو، یوٹیوب میں شارٹس، انسٹاگرام میں جا کو ریلز، فیس بک میں جا کو دین کی باتیں معلوم کرنا، یہ سب اسلام سے ہم باہر ہو جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں، تو دین علماء سے حاصل کرو. دین کس سے حاصل کرو؟ علماء کے لکھے ہوئے کتابوں سے حاصل کرنا. اس کے واسطے کیا کرنا؟ جمعے میں جلدی آ جانا مسجد کو. جمعے میں جلدی آ کو امام صاحب حضرت بیان میں کیا بولتے ہیں کہتے سو باتاں سننا، نوٹس اٹھانا، اسے یاد کرنا، زندگی میں عمل میں لانا. یہی طریقہ ہے قرآن سیکھنے کا، حدیث سیکھنے کا، دین سیکھنے کا، اسلام سیکھنے کا. یہ ٹویٹر، فیس بک، اس میں جا کر دین ہم سیکھیں گے تو ہم اسلام سے ہی باہر ہو جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ انجینئر مرزا بول کو ایک جنا کو بیٹھ کو بات کرتا نا، دیکھی نہیں اسے، پکڑی، ٹوپی، داڑھی، کون بھی بولے نہیں تو معلوم نہیں ہوگا، مولانا جیسا دکھتا انہیں کیا عالم، انہیں گستاخ صحابہ، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دکھنے میں معلوم نہیں ہوتا، دیکھے تو کیسا رہتا. جی تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے فتنوں میں، ایسے دھوکے میں نہیں آنا. رشاد خلیفہ کو ماننے والوں کا بھی ویب سائٹ ہے، ان کا بھی چینل ہے، اللہ کے نام سے چینل ہے اس کا. تمل میں کڑول مٹم بولتے، ونلی گاڈ، اللہ کے نام سے رشاد خلیفہ کو ماننے والوں کا یوٹیوب چینل ہے. اور یہ گوہر شاہی کو ماننے والوں کا ایک چینل ہے. چینل کا نام نہیں بتاتا، وہ چینل کے بارے میں انہیں لکھتا ریاض احمد گوہر شاہی، میرا یوٹیوب چینل جا کو دیکھنا، حضور علیہ السلام پر 1000 مرتبہ درود بھیجنے سے افضل ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے آ کر بیان میں. تو آج کل کے دور میں یہ جو فتنے پھیلتے نا حضرت، پورا انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کتابوں کے ذریعے سے فتنے پھیلتے تھے، ایک زمانہ آیا مناظرہ، ڈیبیٹ کے ذریعے سے فتنے پھیلتے تھے.
آج کل کا جو زمانہ جو دور ہے، آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، سنیپ چیٹ کے ذریعے، شیئر چیٹ کے ذریعے، کلب ہاؤس کے ذریعے سے فتنے پھیل رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا جو رشتہ ہے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس رشتے کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، لَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب چیز سے زیادہ پسندیدہ ہیں، الا نفسی، مگر میرے جان سے بڑھ کر نہیں۔ صحابہ دل میں جو بات ہوتی تھی نا، زبان سے بولتے تھے، دل میں ایک رکھ لگو، زبان سے ایک بولنا صحابہ کی عادت نہیں تھی۔ سامنے دیکھے تو السلام علیکم، چلے کے بعد انہیں کی گالیاں دینا، ایسا نہیں تھی۔ صحابہ کی عادت کیا تھی؟ دل میں جو بات زبان سے بولتے تھے۔ آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مگر میرے جان سے بڑھ کر نہیں، الا نفسی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً کہنے لگے، اب کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب، پسندیدہ ہیں، یہاں تک کہ میرے جان سے بھی زیادہ۔ الآن یا عمر، اب عمر، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، زید رضی اللہ عنہ کو سولی میں چڑھانے کے لیے لے کر گئے۔ اس وقت میں ابو سفیان اسلام میں نہیں آئے تھے، بعد میں اسلام میں آئے۔ پوچھنے لگے زید رضی اللہ عنہ سے کہ زید بتاؤ، اب تمہیں سولی میں چڑھانے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے جگہ میں محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ کیا جواب دیے معلوم؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں، گوارا نہیں کہ مجھے میرے گھر میں بیوی بچوں میں چھوڑ دیا جاتا اور اس کے بدلے میں حضور علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے برداشت نہیں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، حضور سے ایسی محبت رکھتے تھے صحابہ۔ انس رضی اللہ عنہ آ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ما عادت لہا، اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ آ کو ہمارے پاس پوچھتا ایگزام کب ہے کا، تو اس کا مطلب کیا، انہیں ایگزام کو پریپیئر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً پوچھے، قیامت کب کر کو پوچھتے ہی نا، قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ بتانے لگے، میرے پاس نمازوں کی کثرت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زیادہ نمازوں کی اور روزوں کی کثرت تو نہیں، لیکن میرے پاس ایک ہے، میں اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو دل سے محبت کرتا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، ان کے ساتھ ہوگے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ علیہ السلام کا یہ جملہ کہ تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن، اسلام لانے کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا آپ علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر خوشی ہوئی۔ انت مع من احببت، فوراً کہنے لگے، انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔
اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قول انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم بھی کہنا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا رشتہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر رشتہ مضبوط ہو تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی، یہ رشاد خلیفہ، یہ شکیل بن حنیف، گوہر شاہی، یہ غامدی، کوئی آ کر ہمارا ایمان خراب نہیں کر سکتے۔ حضرت آ گئے ہیں اور میرا وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا موت کا وقت آ جائے تو ایمان کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں بولو۔ بھی انسٹاگرام اور فیس بک یوٹیوب فرینڈ سے جانے کا بولنی جی جی اب تمہارے ہمارے لوگ ہمارے رہبر کرنے والے تم لوگ علماء ہیں جی، اس میں ایک سسٹم بنا کو تمہیں رات دن ہوتی ہے نا تہجد کو دوسرے ٹیمپو ہوتے ہیں جی وہ بچہ کو رہبر کرنے والا وہ سسٹم بنا کو بیٹھ کر کو اس میں کیا نہ کر تو بھیجے تو وہ سیکھ لے تو تمہیں ایمان کا تازہ کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، انشاءاللہ مولانا وجیہ الدین صاحب بتائیں گے۔ حیدرآباد کے ختم نبوت کا باقاعدہ یوٹیوب کا چینل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یوٹیوب کا چینل بھی بتائیں گے، اس کا لنک بھی آپ کو بھیجیں گے، سب اس میں جوائن ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ وہی نا بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ویب سائٹ بھی ہے، واٹس اپ گروپ میں جمع نہیں تمہیں جی، نمبر ہونا کہ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ باہر اسکینر ہے، اسکین کرے تو گروپ میں جوائن ہو جائیں گے۔ گوگل میں جا کو اسکین کرے تو گروپ میں جوائن ہو جاتے تمہیں جی۔ واٹس اپ میں کرو نا کو، واٹس اپ میں کرے تو ہوتا نہیں یہ گوگل اسکینر ہے نہیں، گوگل اسکینر میں اسکین کرے تو گروپ میں جوائن ہو جاتے۔ آخری میں ایک جملہ بول کر میں ختم کر دیتا ہوں، دیکھو آپ لوگ میرے ساتھ مل کر بولیں گے نا، وہ ایک جملہ اپنے فرینڈز کو بتانا، اپنے ریلیٹیوز کو بتانا، گھر میں جا کو عورتوں کو مستورات کو بتانا، امی کو، بھان کو، بیوی کو بتائیں گے نا۔ وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ایزی ہے کیا؟ روزانہ کسی نہ کسی، اسکول میں گئے تو اسکول فرینڈ کو، کالج میں گئے تو کالج کے فرینڈ کو، اگر روزانہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب جنتی ہیں۔ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابرین کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ختم نبوت کے اس کام کے لیے 1 گھنٹہ بھی دے تو اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے نا، یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے حفاظت کا کام، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت ذات کو حفاظت کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اسے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے وہ کہاں جائے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔